جو بھی بچہ پیدا ہو، جو لڑکا پیدا ہو، اسے قتل کرا دیا۔ حضرت موسیٰ کی ماں گھبرائی، پریشان ہوئی کہ آخر ہوگا کیا، اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو جو صندوق اسی لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد دریائے نیل میں تیرا دیا صندوق۔ جب تمام نجومیوں نے فرعون کو یہ خبر دی، اطلاع دی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، اب یہ بڑا حیران، بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ لیکن رب جو چاہتا ہے، جو رب کی مرضی ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے دم نہیں مار سکتا، اور رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو اطلاع دے دی گئی کہ تمہاری سلطنت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس پر جو ہے فرعون نے اپنے مشیروں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد مشیروں سے پوچھا گیا، تمام نے اپنی اپنی رائے رکھی کہ آخر کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ تو تمام مشیر جو ہے اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس علاقے میں، آپ کے علاقے میں جو بھی بچہ پیدا ہو، جو لڑکا پیدا ہو، اسے قتل کرا دیا جائے۔ جو بچہ پیدا ہوتا، جو لڑکا پیدا ہوتا، فرعون اپنی فوج بھیج کر اسے قتل کرا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا ہے، اللہ کے کام میں کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ کے کام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ وہ تو خالق مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی قبضے والا ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، اس کی طاقت کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ وہ رب ہے کہ جس نے کن کہا اور سب کچھ پیدا ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا اس کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی علاقے میں پیدا کیا، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر بھی فرما دیا۔ جب آپ کی ماں گھبرائیں، حضرت موسیٰ کی ماں گھبرائیں، پریشان ہوئی کہ آخر ہوگا کیا، تو اللہ رب العزت نے سورہ قصص کی آیت میں یہ واقعہ بیان کیا۔ سورہ قصص میں کہا گیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، بتا دیا ہے، اطلاع دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، بچے کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو، جب اس بچے کی طرف سے کوئی خوف محسوس ہو کہ اس بچے کو کوئی خطرہ ہے، اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا، یا اس بچے کی طرف کوئی خطرہ آ رہا ہے، جب تمہیں کوئی خوف معلوم ہو تو اسے اس دریا میں ڈال دینا، دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر! بچانے کا طریقہ دیکھیے رب کی اپنی حکمتوں کو عمل میں لانے کا طریقہ دیکھیے۔ یہی تو ربوبیت ہے، یہی تو اللہ رب العزت کا جو ہے جلال ہے، اللہ رب العزت کا یہی کمال ہے کہ رب تعالی نے فرمایا کہ جب کوئی خوف معلوم ہو تو دریا میں ڈال دینا۔ کیسے بہانا ہے؟ صندوق بنایا گیا، جو اسی لیے بنایا گیا تھا صندوق، وہ ایک الگ ڈیزائن سے صندوق بنایا گیا، بنایا اسی کام کے لیے گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا جائے، اور جب تجھے کوئی خطرہ محسوس ہو، خطرہ لاحق ہو موسیٰ کی طرف سے، تو انہیں جو ہے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف نہ کرنا، رنج نہ کرنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی مطلع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یقیناً اسے پھر تمہاری طرف واپس کریں گے، پھر لوٹا دیں گے تمہاری طرف، تمہارے پاس لوٹا لائیں گے، اور اسے رسول بنائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ سورہ قصص آیت نمبر 7 کا یہ ترجمہ ہے، اور اس کا ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی ماں نے 3 ماہ تک دودھ پلایا، اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات کسی کو نہ معلوم تھی، کسی کو خبر نہ تھی، محلے میں بھی کسی کو نہیں بتایا گیا۔ ہاں، آپ کی ماں جانتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جانتی تھی، اور ایک آپ کی کنیز جانتی تھی، اس کے علاوہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب 3 ماہ ہو گئے، خطرہ محسوس ہوا، تو جو صندوق اسی لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد دریائے نیل میں
تیرا دیا صندوق۔ اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کیسے حفاظت کرتا ہے؟ صندوق دریا میں تیرا دیا گیا۔ اب جو ملکہ تھی، فرعون کی جو بیوی تھی، وہ دریا کے قریب گئی، دیکھا کوئی صندوق آ رہا ہے۔ ملازمین نے، نوکروں نے صندوق کو نکالا۔ جب صندوق کو نکالا، ملکہ کے حضور پیش کیا، اور جب ملکہ کے سامنے لایا گیا، کھولنے کا حکم دیا گیا، صندوق کو کھولا تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا پی رہے اور مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انگوٹھا پی رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 مہینے خاموش رہے، چپ چاپ رہے، آج مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حکم ہوا کہ صندوق کو بچے کے ساتھ جو ہے محل لے جایا جائے۔ محل لے جایا گیا، محل پہنچا صندوق، اور محل پہنچنے کے بعد فرعون نے کہا کہ صاحب ہم تو قتل کا حکم دے چکے ہیں۔ ملکہ نے کہا ہوش کے ناخن لیجئے صاحب، نجومیوں نے جو بتایا ہے وہ یہی تو بتایا تمہارے علاقے میں بچہ پیدا ہوگا، اور تمہارے سپاہی تو گشت کرتے رہتے ہیں، تمہارے فوجی تو گشت کرتے رہتے ہیں، کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا تو خبر مل جاتی، اور یہ بچہ تو کئی دن کا ہے، غالباً کئی ماہ کا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ 3 ماہ کا بچہ ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ 3 ماہ پہلے قبل پیدا ہوئے، اور پتہ نہیں یہ تو دریا میں آیا ہے، پتہ نہیں کب سے بہتا ہوا آ رہا ہو، کہاں سے آ رہا ہو، اگر علاقے کا ہوتا تو دریا میں کیوں پھینکتا؟ یہ باتیں فرعون کے سمجھ میں آ گئیں۔ فرعون اس بات پر راضی ہو گیا، کیونکہ بیوی نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہمارے کوئی اولاد بھی تو نہیں، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہم اسے پال لیتے ہیں، ہمارا وارث ہو جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور جب یہ بات سمجھ میں آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی علاقے میں ہوئی، پیدائش ہوئی۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت نے وحی فرما کر حضرت موسیٰ کو وہاں بھیج دیا جو حضرت موسیٰ کے دشمن تھا، اور آپ کی پرورش وہاں ہونا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھوک کا مسئلہ آیا، دودھ کون پلائے؟ کئی دائیوں کو بلایا گیا، بڑی صاف ستھری پاکیزہ دائیوں کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ اپنے منہ میں نہ لیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی جو کنیز تھیں، ان کو آپ کی ماں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب یہ خبر سنی کہ ایک بچہ محل میں آیا ہے جو صندوق میں بند تھا، یہ خبر سب طرف پھیل گئی تھی۔ جب یہ خبر سب طرف پھیل گئی تھی تو آپ کی ماں کو بھی فکر ہوئی، آپ گھبرائیں، اور جو ہے اپنی کنیز کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو جا کر کیا معاملہ ہے۔ کہا وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، کیونکہ اعلان یہ ہو چکا تھا کوئی دائی ہو، صاف ستھری دائی ہو، وہ دودھ پلائے۔ جب پتہ چلا کہ جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے، جا کر دیکھا کہ کوئی دائی کا جو ہے دودھ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے منہ میں نہیں لے رہے۔ اس پر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی جو کنیز وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا کہ میں ایک دائی کو ایسی دائی کو جانتی ہوں کہ جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ بھی ان کا دودھ پی لے گا۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، پیدا موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کیا نجوموں کی خبر دینے کے باوجود بھی، اور حفاظت ایسے کی صندوق میں بند کرایا، پھر محل میں بھجوا دیا، اب کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ اور جو ماں تھی جو فراق میں تڑپ رہی تھی، کہ ماں جانتی ہے اپنے بچے کی جدائی، اور وہ بھی نونہال، ابھی شیرخوار بچے ہیں، 3 ماہ کے بچے ہیں، ماں کیسے تڑپ رہی ہوگی۔ ترکیب نکال دی، بلاوا بھیج دیا کہ ٹھیک ہے تم جس دائی کو جانتی ہو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں دائی بن کر جو ہے فرعون کے محل پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو محبت سے سینے سے لگا لیا، اور اپنا پستان جیسے ہی منہ میں دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشی سے پستان کو منہ میں لے لیا، اور جو ہے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اللہ کی حکمت کہ ماں دودھ بھی پلا رہی ہے، اور محل سے وظیفہ بھی مقرر ہو گیا کہ تم پابندی سے ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ گے، اور تمہیں اتنا انعام بھی دیا جائے گا، اور یہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، محل میں یہ خبر ہے کہ دائی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی ماں کو موسیٰ علیہ السلام سے ملا دیا۔ اور ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، بظاہر جو ویسے تو نبی جو ہے پیدائشی سمجھدار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باطل عقیدے کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی باتوں سے انکار کر دیا. کہ قرآن میں سورہ قصص میں بھی یہ آیت ہے، سورہ شعراء میں کئی آیتیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہیں، اور ایک دو سورہ میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. اسی میں سے ایک آیت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ کہا کہ ٹھیک ہے تم اگر اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، یعنی لاٹھی کو اپنی زمین پر ڈال دیا. جیسے زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گئی، اور وہ کئی جو ہے گز اونچے آسمان میں اژدہا گیا، اور اس کے بعد واپس آیا اور عرض کرنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام حکم کیجئے کیا حکم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے لگا. اب یہ خوف زدہ ہوا فرعون اور کہا پکڑو پکڑو، میں مان گیا، پکڑو اسے. اللہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پکڑا وہ پھر اژدہا نہیں بلکہ پھر لاٹھی ہو گیا، پھر عصا بن گیا. لیکن ان لوگوں نے پھر اس بات سے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو نافرمانیاں کیا کرتے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے، جو شعور نہیں رکھتے، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا کرتا، ان کے دلوں کو پھیر دیا کرتا ہے، انہیں گمراہ کر دیا کرتا ہے. اللہ رب العزت جسے گمراہ کر دے وہ راہ نہیں پاتا، یہ راہ نہیں پائے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کا اعلان کر دیا، اور جب جنگ کا اعلان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند لوگ، آپ کے چند حامی، چند آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ دریائے فرات کے قریب جمع ہوئے. ادھر سے لشکر جرار ہے، بڑا لشکر ہے، بڑی فوج ہے ادھر سے، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کچھ آپ کے چاہنے والے، کچھ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں. سامنے سے فوج نے حملہ کیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے. پیچھے دریا تھا، اور پیچھے دریا ہونے کے بعد جو ہے آپ نے ہوا یہ کہ آپ دریا کے قریب پہنچے. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ عصا مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مارا، دریا دو حصوں میں پھٹ گیا، راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے دریا میں داخل ہوئے اور راستہ عبور کر گئے، راستہ پار کر گئے. فرعونیوں نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ پار ہو گئے تو ہم بھی پار ہو جائیں گے. جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر جو ہے دریا میں پہنچا، جیسے ہی بیچ میں پہنچا، تمام لشکر دریا میں پہنچ چکا تھا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ نکل چکے تھے دریا سے. اللہ رب العزت نے حکم دیا اے دریا برابر ہو جا. دریا برابر ہوا، فرعون اور فرعونی اس دریا میں غرق ہو گئے. اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو حفاظت کرتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے.